بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک مسلمان عرب کے حدود میں حق و باطل کی جنگ لڑتے رہے تھے، لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن پورا ہو گیا، یعنی حق کی جیت ہوئی اور اسلام کامیاب و کامران ہو چکا، تو مسلمانوں نے اسلامی سلطنت کی توسیع کی طرف توجہ دی۔ اسلامی سلطنت کی توسیع کے آغاز کا موقع حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ اول کو ملا۔ گو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عہد نہایت مختصر رہا اور مشکلات بھی ایسی آن پڑی کہ اسلام خطرے میں پڑ گیا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف ان مشکلات پر قابو پا کر اسلام کو انتشاری سے بچا لیا، بلکہ بیرونی فتوحات کا آغاز کر کے اسلامی سلطنت کو وسیع کرنے کی راہیں بھی ہموار کر دی۔ آپ کے دور میں عراق و شام کے علاقوں میں ایرانیوں اور رومیوں سے مارکہ آرائی کے ذریعے فتوحات کا آغاز ہوا۔ عراق اور شام اس زمانے میں ایرانی اور رومی سلطنتوں کے درمیان پس رہے تھے۔ کبھی ایران شام پر چڑھائی کر کے اسے رومیوں سے چھین لیتا اور عراق سے ملحق کر کے اسے اپنے ماتحت کر لیتے، اور کبھی رومی عراق کو ایرانیوں سے چھین کر شام میں ملا لیتے اور وہاں اپنی حکومت قائم کر دیتے۔ صحرائے شام میں بھی آباد ہونے والے عربوں کا بھی یہی حال تھا۔ وہ طبیعتوں کی افتاد کے باعث کبھی ایرانی لشکر سے جا ملتے، کبھی رومیوں کی افواج میں شامل ہو جاتے اور لوٹ مار میں حصہ لیتے۔ آخر دونوں سلطنتوں نے ارادہ کیا کہ اپنی حفاظت کے لیے صحرا نشینوں کو استعمال کیا جائے تاکہ کوئی سلطنت دوسرے پر حملہ نہ کر سکے، اور یوں شام پر رومیوں کی حکومت اور ایرانیوں کی حکومت عراق پر قائم ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی ابتدائی مشکلات کے دوران مرتدین پر قابو پانے کے لیے جنگ یمامہ پیش آئی تھی۔ یہ جنگ نہایت اہمیت کی حامل تھی، کیونکہ اس میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کا خاتمہ ہوا تھا، اور اس خاتمے کے ساتھ ہی اس کے ساتھیوں کو شکست فاش ہوئی تھی۔ اس کے ہزاروں آدمی مارے گئے تھے، لیکن اس مارکے میں بھی مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ 1200 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا تھا، جن میں بیشتر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حافظ قرآن تھے۔ ان حافظ قرآن کی شہادت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی توجہ اس طرف مبذول کی۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی توجہ ایک ایسے کام کی طرف مبذول کرائی جو اسلامی تاریخ کا ایک نہایت اہم کارنامہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جنگ یمامہ میں بہت سے حافظ قرآن شہید ہو چکے ہیں، اور اگر دوسری جنگوں میں بھی اسی طرح حافظ قرآن شہید ہوتے رہے تو قرآن مٹ جائے گا، اس لیے اسے ایک جگہ جمع کرنا چاہیے۔ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت قرآن کریم کسی ایک جگہ جمع نہ تھا، بلکہ صحابہ اور تابعین کے سینوں میں محفوظ تھا۔ اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی توجہ اس اندیشے کی طرف دلوائی اور ساتھ ہی اپنی تجویز پیش کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خلافت کے ابتدائی دن سے یہ نظریہ تھا کہ وہی کام کروں گا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس رائے پر پہلے تو آپ نے تردد کیا کہ میں وہ کام کیوں کر سکتا ہوں جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی مصلحت پر زور دیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس رائے سے متفق ہو گئے۔ زید بن ثابت کو، جنہیں کاتب وحی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، قرآن جمع کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ انہوں نے مختلف لکھے ہوئے اجزاء اور حافظ قرآن کے سینوں سے قرآن کی صورتوں کو جمع کر کے کتابی سوروں میں مدون کر دیا، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا سب سے بڑا اور اہم کارنامہ ہے، اور اسلام و مسلمان پر احسان و عظیم بھی۔
13 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے۔ علالت طویل ہوئی، لیکن اس علالت میں بھی انہیں مسلمانوں کی بھلائی کا خیال تھا۔ ثقیفہ بن سعدہ میں خلافت کا مسئلہ آپ کے ذہن میں تھا، اس لیے اپنے اسلام کی حفاظت کے پیش نظر یہ بہتر سمجھا کہ کسی کو جانشین مقرر کر دیا جائے۔ اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر اس کے لیے مشورہ کیا اور ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سخت طبیعت کا احساس دلایا اور کہا کہ اگر خلافت کا بار ان پر پڑے گا تو وہ اور بھی سخت ہو جائیں گے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک سخت طبیعت کے مالک ہیں، لیکن ان پر جب خلافت کا بار ہوگا تو وہ نرم پڑ جائیں گے۔ اسلام کی حفاظت اور مسلمانوں کی بھلائی کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب بہتر ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منصب کے لیے موزوں شخصیت ہے، کیونکہ اسلام کا نظام جمہوریت پر قائم کیا گیا تھا اور خلافت کا مسئلہ اسلام میں انتہائی اہم درجہ رکھتا تھا۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے سامنے اپنی یہ تجویز پیش کی تھی، یعنی ان کی رائے معلوم کرنے کے بعد آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت کی بھلائی کے پیش نظر اپنا جانشین نامزد کرنا چاہتے تھے۔ مسلمانوں کو آپ کی ذات پر اعتماد تھا، آپ کی اس تجویز کو سب نے قبول کیا۔ اس طرح آپ نے جمہوریت کا تقاضا پورا کر دیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر وصیت نامہ لکھوایا۔ بعض روایت ہے کہ ابھی آپ نے وصیت نامے کی ابتدائی الفاظ لکھوائے تھے کہ آپ نڈھال ہو گئے، بولنے کی سکت نہ رہی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھ دیا۔ جب آپ کی طبیعت ذرا سنبھلی تو آپ کو وصیت نامے کا خیال آیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھنے کے لیے کہا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا تو بے اختیار آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے: خدا تم کو جزائے خیر دے، تم نے میرے دل کی بات لکھ دی۔ وصیت نامے کی تکمیل کے بعد اسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سنانے کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کو اپنے بعد خلافت کے لیے نامزد کر جانا بھی آپ کی ایک عظیم خدمت ہے جو آپ نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے انجام دی۔ اب آپ کی طبیعت بہت نڈال ہو گئی۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر چند نصیحتیں فرمائیں۔ 13 ہجری 21 جمادی الثانی آپ نے 63 برس کی عمر میں رحلت فرمائی۔ آپ کی مدت خلافت 2 سال 3 مہینے 10 دن ہے۔ آپ کے انتقال کے متعلق مختلف روایتیں ہیں۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ کا انتقال زہر کے اثر سے ہوا جو ایک یہودی نے کھانے میں دیا تھا، اور بعض روایت ہے کہ سخت سردی میں نہانے کی وجہ سے آپ کو شدید بخار ہوا جو 15 دن تک جاری رہا، اور اسی میں آپ کی وفات ہوئی۔ وصیت کے مطابق آپ کی بیوی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہلایا اور 3 کپڑوں میں دفنایا۔ ان میں سے 2 وہی پرانے کپڑے تھے جو ان کے استعمال میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز لائک ضرور کریے گا، اور اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بیل آئیکن پہ کلک ضرور کریے گا تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔